اس کنویں میں پانی بھی ہے۔ تو سامعین کرام، دیکھا آپ نے کہ کس طرح جنات کے لیے ذبح کرنے سے جنات نے پانی جاری کر دیا، بمعنی یہ کہ پانی وہاں پہلے سے موجود تھا، لیکن ان لوگوں نے اس پانی کو روک رکھا تھا، اور ان کو راضی کر دینے کے بعد آپس میں گویا کہ اتفاق ہو جانے کے بعد انہوں نے اس پانی کو چھوڑ دیا۔ بس لوگ جس طرح جنات کو خوش کرتے چلے جاتے ہیں، فلاں فلاں کام نکل جاتے ہیں، اسی طریقے سے لوگ جنات کو یعنی عامل حضرات جنات کو ان کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق خوش کر دیتے ہیں، ان کے لیے ذبح کر دیتے ہیں، بھینٹ چڑھا دیتے ہیں، خون گرا دیتے ہیں، فلاں ولاں ہر وہ کام کر دیتے ہیں جو جنات چاہتے ہیں، لہذا وہ ان سے راضی اور خوش ہو کر ان کے کام کر دیتے ہیں۔ کسی پر جا کر سوار ہو جاتے ہیں، کسی کے جسم میں گھس کر اس کے اندر کا جن بھگا دیتے ہیں، کسی دو میاں بیوی کے بیچ پھوٹ ڈال دیتے ہیں، کسی کو کسی کا عاشق بنا دیتے ہیں، کسی کے جسم پر سوار ہو کر لوگوں کو اس سے نفرت زدہ کر دیتے ہیں۔ جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کے مقاصد ہی یہ ہوتے ہیں۔ جتنے برے اعمال دنیا میں پیش آتے ہیں اس میں شیاطین کا تو دخل رہتا ہی ہے۔ بس اسی طرح انسان کی تباہی، اس کی بربادی، اس کے نقصانات کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اور عامل حضرات مسلمانوں کی، انسانوں کی بربادی میں ایک بڑا ذریعہ بن چکے ہیں، جو بہت ہی مذموم، انتہائی قبیح ترین بات ہے۔ جنات کے لیے ذبح کرنا ظہور اسلام سے قبل ایک عام رواج ہوا کرتا تھا۔ علامہ شمس الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ دیگر علماء کرام نے بھی یہ بات نقل کی ہے کہ اسلام سے قبل اہل عرب کی ایک عام اور عجیب سی عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ کسی حسین و جمیل لڑکی کو عمدگی کے ساتھ سنوارتے، سجاتے اور اسے اعلیٰ قسم کا بہترین لباس زیبتن کراتے، پھر اسے لے جا کر دریائے نیل میں ڈال دیا کرتے، صرف اس لیے کہ اس کا پانی خشک نہ ہو جائے اور ابھر آئے۔